بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس واللہ يحب المحسنین صدق اللہ العظیم۔ ہم روزانہ 5 وقت کی نماز میں کئی بار سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، جس میں بار بار خدا سے یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور سیدھے راستے کی تشریح بھی اپنی زبان پر لاتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ معلوم ہوا کہ ہمیں صراط مستقیم کی تلاش کرنے کے لیے ان لوگوں کے بارے میں آگاہی حاصل کرنا ہوگی جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا یا جن کو اللہ تعالیٰ نے انعام کا مستحق بنایا۔ آج کی گفتگو کا تعلق اللہ کی طرف سے انعام کے مستحقین میں سے عفو درگزر کرنے والوں کے متعلق ہے۔ جس انسان کے اندر رحم دلی کا جذبہ ہوتا ہے، اس انسان کے اندر جہاں اور خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں، وہاں عفو درگزر کا مادہ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ دوسروں کی غلطی اور زیادتی پر درگزر کر دینا اور ان پر مہربانی کرتے ہوئے معاف کر دینے کو عفو کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی صفت ہے جس سے دل صاف رہتا ہے۔ رنجش، کینہ اور بغض جیسی بیماریاں پاس بھی نہیں پھٹکتی، اور انسان آپس میں ہمدردی اور محبت سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کسی سے ذاتی معاملے میں انتقام نہیں لیا۔ عفو درگزر کی صفت اتنی اعلیٰ خوبی ہے کہ اللہ رب العزت اسی صفت کی وجہ سے دنیا میں لوگوں کو معاف فرما دیتے ہیں، ورنہ انسان کی ہر چھوٹی بڑی غلطی پر اللہ تعالیٰ گرفت کرنا شروع کر دیں تو دنیا ویران ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے او یوبقہن بما کسبوا ویعفو عن کثیر، کہ یا وہ انہیں اس وجہ سے ہلاک کر دے جو انہوں نے کمایا، اور چاہے تو بہت سے لوگوں سے درگزر کر دے۔ اس خوبی کے اپنانے کا حکم اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو معاف کر دیں، ان سے درگزر کیجئے۔ اگر سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی عفو درگزر سے کام لیتے گزری۔ مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی تکلیفیں سہیں، کافروں نے اور دشمنوں نے کوئی طریقہ ایسا نہیں چھوڑا جس کے ذریعے آپ کو تکلیف نہیں پہنچائی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم درگزر فرماتے رہے۔ طائف کی وادی میں دشمن نے کیسا سلوک کیا، آوازیں کسیں، پتھر مارے، یہاں تک کہ جوتے مبارک خون سے تر ہو گئے۔ خدا کی طرف سے فرشتہ نازل ہوا کہ آپ مجھے اجازت دیں تو دونوں پہاڑوں کو اس طرح ملا دوں کہ اہل طائف کا نام و نشان نہ رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر فرمایا۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طاقت نہ تھی یا مقابلے کے لیے سامان نہ تھا، خصوصاً مکی زندگی میں شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ نہ لے سکتے ہوں، اس لیے معاف فرماتے رہے ہوں، تو ایسے لوگوں کو فتح مکہ کا دن سامنے رکھنا چاہیے۔ جس روز فتح مکہ ہوا، مشرکین کو اپنی شامت اعمال کا یقین ہو چکا تھا۔ اس دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اعلان فرمایا کہ جاؤ آج تم سب آزاد ہو، اور یوں درگزر کا اعلیٰ معیار قائم فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو بھی دی۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے مسلسل برا بلا کہنے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر کرنے پر خاموش تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ جب اس آدمی نے بہت زیادہ گالیاں دی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بعض باتوں کو اس پر لٹا دیا۔ بس یہ کرنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر وہاں سے اٹھ کر چل دیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے بہت فکر لاحق ہوئی اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل دیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک وہ شخص مجھے گالیاں دیتا رہا تو آپ وہاں تشریف فرما رہے، پھر جو ہی میں نے جواب دیا تو آپ ناراض ہو کر اٹھ کر آ گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک تم خاموش تھے اور صبر کر رہے تھے تو تمہارے ساتھ اللہ کا ایک فرشتہ تھا جو تمہاری طرف سے جواب دہی کر رہا تھا، پھر جب تم نے خود جواب دیا تو وہ فرشتہ چلا گیا اور درمیان میں شیطان آ گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات بالکل سچ اور حق ہے کہ جس بندے پر ظلم یا زیادتی کی جائے وہ محض اللہ کے لیے اسے درگزر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کی بھرپور مدد فرمائیں گے۔ بعض لوگ معافی اور درگزر کرنے کی صفت کا مذاق اڑاتے ہوئے یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ جناب آج کل عفو درگزر کا زمانہ نہیں، وہ زمانہ گزر گیا، اب درگزر کرنے والے کو احمق اور مجبور سمجھا جاتا ہے۔ بس جو کوئی ایک دو سنائے اسے پھر خوب سناؤ، جو ذرا سی عقل دکھائے بس اسے مزہ چکھا دو۔ ان باتوں سے ان کے ذہنوں کی پستی ظاہر ہوتی ہے کہ ان میں اتنا اعتماد اور اتنا ظرف بھی نہیں کہ دوسروں کی زیادتی کو سہ کر اسے معاف کر دیں، ورنہ انہی لوگوں سے پوچھا جائے کہ عفو درگزر کے نتائج اگر آپ کو برے لگتے ہیں تو کیا انتقام اور بدلہ لینے کے بعد جو نتائج برآمد ہوتے ہیں وہ آپ کو پسند اور قابل قبول ہیں؟ جبکہ ایک سادہ عقل والا شخص بھی انتقامی نتائج کو قبول کرنے پر تیار نہیں ہوگا۔ تو پھر کیوں نہ عفو درگزر سے کام لیا جائے تاکہ معاشرے میں امن و امان کی کوئی صورت پیدا ہو جائے۔ آج ہماری شہری اور دیہاتی آبادی انتقامی کارروائیوں اور خاندانی بدلوں کی آگ میں جھلس رہی ہے۔ کئی پشتیں جیلوں اور کچہریوں میں پھنسی ہوئی ہیں۔ اگر ایک طرف کے لوگ بھی سمجھداری سے کام لے کر درگزر کر دیں تو کئی نسلیں انہیں دعائیں دیتی رہیں گی، لیکن اگر واقعی دوسری طرف سے ظلم ہوتا ہے تو پھر شریعت اسلامیہ نے انصاف کے ساتھ بدلہ لینے کی بھی اجازت دی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا بدلہ اس کے مثل برائی ہے، لیکن اس کے فوراً بعد فرمایا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، بس جو بندہ انتقام نہ لے اور معاف کر دے اور صلح اور اصلاح کی کوشش کرے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ درگزر اور معافی کا تعلق معاشرے کے افراد کے ذاتی اور نجی حقوق سے ہے، لیکن جو جرائم اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کی بنا پر ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر سزا مقرر ہو تو ان کے معاف کرنے کا اختیار کسی کو نہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے زیادہ رحم دل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل بھی یہی تھا کہ اپنی ذات سے زیادتی کرنے والوں کو معاف فرما دیتے، لیکن اللہ کی حدود کو توڑنے والوں کو اللہ کے حکم کے مطابق سزا ضرور دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی درگزر کرنے کی خوبی گزشتہ آسمانی کتابوں میں بطور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی کے بیان ہوئی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کو ہدایت دینے کا ارادہ فرمایا تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر نبوت کی تمام نشانیاں دیکھ لیں، البتہ دو باتیں رہ گئی تھیں، وہ میں آزما نہیں سکا تھا۔
चुनांचा मैं इस टो में रहने लगा कि कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होने का मौका मिला तो इनका हिल्म और जहल आजमाऊंगा। इत्तेफाक से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उधार खजूर का मामला हुआ। हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, खजूरों की मियाद ख़त्म होने में जब सिर्फ 2-3 दिन बाकी रह गए, तब मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। मैंने आपके दामन और चादर को ज़ोर से पकड़ा और बहुत गुस्सीले अंदाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब देखा और कहा, आप मुझे मेरी रकम वापस नहीं करेंगे? खुदा की कसम, अब्दुल मुत्तलिब की सारी औलाद ही ऐसी है, ये वक्त पर कभी भी अदायगी नहीं करते, हमेशा टाल मटोल से काम लेते हैं। मुझे पता था कि तुम्हारा लेन देन ऐसा ही होता है। ये कहते हुए मैंने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जानिब देखा। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की जानिब गोल आसमान की तरह नजरें घुमा रहे थे। इसके बाद उन्होंने मेरी जानिब देखा और फरमाया, ए अल्लाह के दुश्मन, तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो बातें कह रहे हो जो मैंने तुम्हारी ज़ुबान से अभी सुनी हैं, और तू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो सलूक कर रहा है जो अभी मेरी निगाहें देख रही हैं। खुदा की कसम, अगर मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुव्वत की हिफाजत का फ़िक्र ना होता तो मैं अपनी तलवार के साथ तेरा सर कलम कर देता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े इत्मीनान के साथ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जानिब देखकर मुस्कुरा रहे थे। फिर फरमाया, ए उमर, मैं और वो शख्स दूसरे सलूक के मुस्तहिक थे। चाहिए ये था कि तुम मुझे अच्छे अंदाज में अदायगी का कहते और इसके अच्छे अंदाज में मुतालबा करने का कहते। ए उमर, इसको साथ ले जाओ और इसको उसका हक अदा कर दो, और 20 सा खजूरें इसको इजाफी भी देना। यानी जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक जब इजाफी खजूरें भी मुझे दे दी, तो मैंने कहा, ए उमर, ये इजाफी खजूरें मुझे क्यों दी जा रही हैं? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि मैंने जो तुम्हें सख्त अल्फाज बोले, इनके बदले तुम्हें ज़्यादा खजूरें दूँ। मैंने कहा, ए उमर, क्या तुम मुझे पहचानते हो? उन्होंने कहा, नहीं। मैंने कहा, मैं ज़ैद बिन साना हूँ। उन्होंने पूछा, यहूदी आलिम? मैंने कहा, हाँ। आपने पूछा, फिर तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो मामला क्यों किया, और वो बातें जो तुमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ की, इसकी वजह क्या थी? मैंने कहा, ए उमर, मैंने नबूवत की तमाम निशानियाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर की ज़ियारत करते ही देख ली थी। अलबत्ता 2 निशानियाँ रह गई थी, मैं वो नहीं देख पाया था। इनमें से एक ये कि इस रसूल का इल्म इसके जहल पर गालिब रहेगा, और दूसरा ये कि शिद्दत जहल इसके हिल्म में इजाफे का बाइस बनेगा। मैं तो वो निशानियाँ आजमा रहा था, अब जबकि वो निशानियाँ देख चुका हूँ, तो ऐ उमर, मैं तुझे गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैं अल्लाह ताला के रब होने पर, इस्लाम के दीन होने पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पर राज़ी हूँ। मैं तुझे इस बात पर भी गवाह बनाता हूँ कि क्योंकि मुझे अल्लाह ताला ने बहुत माल से नवाजा है, इसलिए मेरा आधा माल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत के लिए सदका है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, आप ये माल सारी उम्मत पर सदका ना करें, बल्कि बाज़ उम्मत पर करें, क्योंकि सारी उम्मत तक ये माल पहुंचाना आपके बस की बात नहीं। मैंने कहा, ठीक है, मेरा आधा माल बाज़ उम्मत पर सदका है। इसके बाद हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और आकर कहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा बहुत सारे गज़वात में भी शिरकत की। गज़वा तबूक में बहादुरी के साथ लड़ते हुए आपने जामे शहादत नोश की। एक जगह ये इरशाद फरमाया, वलमन सबर व गफर इन्न ज़ालिका लमिन अज़्मिल उमूर, और जो बंदे बर्दाश्त कर लें और मुआफ़ कर दें तो ये बड़े अज़्म और बुलंद हिम्मती की बात है।
اللہ رب العزت ہمیں دوسروں کی زیادتیوں سے محفوظ فرمائے اور دوسروں پر زیادتیاں کرنے سے بھی محفوظ فرمائے، اور اگر کوئی ایذا یا تکلیف پہنچائے تو اللہ تعالی ہمیں اتنا حوصلہ اور ہمت دے دے کہ ہم اس سے درگزر کریں۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔